آج جو کہانی ہم سنانے جا رہے ہیں وہ ایک ماں کی لازوال محبت کی ہے، ایک ایسی محبت جسے ایک بہت ہی کڑی آزمائش سے گزرنا پڑا۔ یہ سفر شروع تو آنسوؤں سے ہوا تھا، لیکن اس کا انجام ایک ایسی نعمت پر ہوا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک ماں کی چیخ سے، ایک ایسی فریاد سے جو دل دہلا دے۔ وہ اپنے شوہر اصغر سے پوچھ رہی ہے، اصغر تم میری بیٹیوں کو کہاں چھوڑائے ہو؟ سوچیں ذرا، جس شخص کو محافظ ہونا چاہیے تھا وہی شکاری بن گیا تھا۔ اور اس سارے غم کی جڑ کون تھا؟ وہی باپ اصغر، ایک ایسا باپ جس کے لیے اپنی بیٹیاں محبت نہیں بوجھ تھیں، اور اس نے اس بوجھ کو چند سکوں کے بدلے بیچ ڈالا۔ اپنے لالچ کے لیے اس نے ایک ماں کی پوری دنیا ہی اندھیر کر دی۔ تو یہاں آپ کو دو بالکل الگ دنیایں نظر آئیں گی۔ ایک طرف ہے باپ کا لالچ، اس کی سنگ دلی، اور دوسری طرف ہے ایک ماں کی بے لوث محبت، اس کی بے بسی۔ ایک طرف سب کچھ چھیننے کی خواہش اور دوسری طرف سب کچھ لٹ جانے کا غم۔ اس ماں کے لیے تو ہر دن ہر پل ایک عذاب بن گیا تھا۔ اس کا دل بس اپنی بیٹیوں کے لیے تڑپتا رہتا، وہ انہیں بس ایک بار گلے لگانا چاہتی تھی، اپنے سینے سے لگانا چاہتی تھی۔ آخر اس کی کل کائنات، اس کا سارا خزانہ تو وہی بیٹیاں ہی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا، جہاں ہر طرف اندھیرا ہو وہیں امید کی ایک چھوٹی سی کرن بھی بہت ہوتی ہے، اور اس ماں کی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک چھوٹی سی نیکی، ایک اچانک ہوئی ملاقات، اور پوری کہانی کا رخ ہی بدل گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن ایک فقیرنی جسے وہ پہلے سے جانتی تھی بھیک مانگنے اس کے دروازے پر آئی۔ اب اس ماں کے پاس خود کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنا کھانا اس فقیرنی کو دے دیا۔ بس اسی چھوٹی سی نیکی نے سب کچھ بدل دیا۔ فقیرنی نے اس کے چہرے پر غم دیکھا اور پوچھ بیٹھی، تمہاری بیٹیاں کہاں ہیں؟ اور بس ماں کا سارا دکھ آنسو بن کر بہہ نکلا اور اس نے سب کچھ بتا دیا۔ اور پھر فقیرنی نے وہ بات کہی جس نے اس ماں کی ڈوبتی ہوئی امید کو سہارا دے دیا۔ اس نے کہا، فکر مت کرو، مجھے پتا ہے تمہاری بیٹیاں کہاں ہیں۔ وہ 7 والے گاؤں میں چودھری دلاور کی حویلی میں ہے۔ یہ وہ پہلی امید کی کرن تھی، پہلا سراغ جو اس ماں کو ملا تھا۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ فقیرنی نے ایک اور حیران کرنے والی بات بتائی۔ اس نے کہا کہ بیٹیاں وہاں نوکرانیوں کی طرح نہیں بلکہ گھر کی مالکنوں کی طرح رہ رہی ہیں، اچھے کپڑے پہنے ہوئے، عزت سے کھانا کھاتے ہوئے۔ اب اس بات نے ماں کے دل کو تھوڑی تسلی تو دی، لیکن ساتھ ہی ایک نیا سوال بھی کھڑا کر دیا کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ بس پھر کیا تھا، اس ایک سوراخ کے سہارے وہ ماں اگلے گاؤں پہنچ گئی، اور وہاں جا کر اس نے جو حویلی دیکھی وہ حویلی نہیں، ایک محل لگ رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک طرف امید تھی، دوسری طرف انجانا خوف، لیکن وہ ماں تھی، سچ جاننے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی۔ تو اس نے ایک منصوبہ بنایا، اپنی اصلی شناخت چھپائی، اپنا نام سمینہ بتایا، اور کسی طرح اس حویلی میں ایک ملازمہ کے طور پر کام حاصل کر لیا۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا، اپنی بیٹیوں کے قریب پہنچنا اور اپنی آنکھوں سے سچائی دیکھنا۔ لیکن حویلی کے اندر کا ماحول بہت عجیب تھا۔ ہر طرف ایک پراسراریت سی تھی، اور سب سے بڑھ کر اوپر والا ایک کمرہ تھا، ایک ایسا کمرہ جس کے پاس جانے کی بھی کسی کو اجازت نہیں تھی، ایک بند دروازہ، ایک گہرا راز۔ اور پھر آخرکار وہ لمحہ آیا جب اس نے اپنی بیٹیوں کی ایک جھلک دیکھی۔ وہ صحت مند تھیں، خوش نظر آ رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی، لیکن یہ سکون زیادہ دیر نہیں رہا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ ہر کھانے کے فوراً بعد وہ پانچوں اسی اوپر والے پراسرار کمرے میں چلی جاتی تھیں۔ اور پھر ایک دن اس نے کچھ ایسا دیکھا کہ اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس کی بیٹیوں کے پیروں پر پانی سے بھرے ہوئے بہت تکلیف دہ چھالے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ایک طرف وہ خوش نظر آ رہی تھیں، دوسری طرف یہ چھالے۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوال گونج رہا تھا، آخر میری بچیوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ جب اس نے ہمت کر کے اس راز کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو حویلی کی جو پرانی ملازمہ تھی رضیہ، اس نے اسے سختی سے ٹوک دیا، خبردار، دوبارہ اس کمرے کے پاس جانے کی غلطی بھی مت کرنا۔ اس دھمکی نے اس راز کو اور بھی خوفناک بنا دیا۔ بس اب اس ماں سے اور برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس کا صبر جواب دے چکا تھا، اب وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ کہانی اب اس موڑ پر آ چکی تھی جہاں سچ کو سامنے لانے کے لیے ایک ماں اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے والی تھی، اور اسے موقع بھی مل گیا۔
हुआ यूं कि जिस दिन चौधरी के बेटे पढ़ाई मुकम्मल करके बाहर से वापस आए, चौधरी ने खुशी में सब नौकरों के लिए इनाम का ऐलान किया। उस माँ ने सोच लिया, यही वक्त है, यही मौका है अपनी आवाज उठाने का। सबके सामने उसने हिम्मत की और चौधरी के आगे हाथ फैला दिए, लेकिन उसके हाथ किसी इनाम के लिए नहीं उठे थे। उसने रोते हुए कहा, चौधरी साहब, मुझे इनाम नहीं चाहिए, मेरी झोली में मेरी बेटियां डाल दें। उसने सबको उनके पैरों पर पड़े छालों का बताकर इंसाफ मांगा। अभी सब हैरान और परेशान थे। चौधरी के बेटे अपने बाप को सवालिया नजरों से देख रहे थे कि अचानक ऊपर से एक आवाज आई। एक बेटी सीढ़ियों से भागती हुई नीचे आई और चीख कर बोली, जल्दी चले, चौधरानी जी को होश आ गया है। और बस यही वो लम्हा था जहां सारे पर्दे हटने वाले थे, सारे राज खुलने वाले थे। वो जो एक तसादम का मंजर था, वो एक ऐसे इंकशाफ में बदलने वाला था जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। चौधरी दिलावर खुद उस माँ को लेकर इसी ऊपर वाले कमरे में गया। दरवाजा खुला और अंदर का मंजर देखकर माँ की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो कोई कैद खाना नहीं था, वो तो एक अस्पताल का कमरा बना हुआ था। और उसकी बेटियां, वो बड़े प्यार और मोहब्बत से बिस्तर पर लेटी चौधरी की बीवी की देखभाल कर रही थीं, जो बरसों से कोमा में थी। फिर सारी हकीकत खुलकर सामने आई। बेटियों के साथ गुलामों जैसा नहीं, बल्कि घर वालों जैसा सलूक किया गया था। उनके पैरों पर छाले किचन में खाना बनाने की कोशिश में एक हादसे की वजह से पड़े थे। और ये उन्हीं बेटियों की दिन रात की खिदमत थी जिसकी वजह से चौधरानी को कोमा से होश आया था। उनकी यहाँ बहुत इज्जत थी, बहुत कदर थी। चौधरी दिलावर उन लड़कियों की नेकी, उनकी खिदमत से इतना मुतासिर हुआ कि उसने एक ऐसा फैसला किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने अपने 5 पढ़े लिखे बेटों को बुलाया और उनसे कहा कि वो इन 5 बहनों से शादी करें। उसने कहा कि ऐसी नेक और खिदमत गुजार लड़कियां उसे अपनी बहुओं के रूप में चाहिए। और फिर वहीं उसी वक्त उन सब का निकाह पढ़वा दिया गया। इस माँ ने अपनी आंखों से अपनी बेटियों को एक ऐसे घर में बसते देखा जहां उनकी कदर थी, जहां वो महफूज थीं। उसका दिल सुकून से भर गया। वो उन्हें ढेरों दुआएं देती हुई अपने घर लौटी, इस इत्मीनान के साथ कि उसकी बेटियों को एक बेहतरीन मुस्तकबिल मिल गया है। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? क्या एक जालिमाना शुरुआत का अंजाम इतना बाबरकत हो सकता है? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कभी-कभी जिंदगी की सबसे कड़ी आजमाइशें ही हमारे लिए सबसे बड़ी नेमतों का दरवाजा खोल देती हैं।